بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا باطنی پہلو۔ اسلام جو دین فطرت اور دین قیم یعنی قائم بحوالہ قرآن سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 30 ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، جو سنت و قانون کے معنی میں اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے۔ اسی کا نام صراط مستقیم یعنی راہ راست ہے، اور اسی کی طرف جملہ انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو بلایا، اور اس مقدس و پرحکمت دعوت کا مرکز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تھا۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت 51 تا 53 کا ذرا غور سے مطالعہ کیجیے، تاکہ یہ حقیقت آپ پر روشن ہو کہ قرآن پاک کی اس حکیمانہ تعلیم میں کس طرح رفع زمان کر کے یعنی زمانے کو اٹھا کر تمام پیغمبروں کو یکجا کیا گیا ہے، جیسے وہ سب حضرات ہم عصر و ہم زمانہ ہوں۔ پھر ان سب سے ایک ساتھ فرمایا جاتا ہے کہ اے پیغمبرو، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 23 کی آیت 51۔ چنانچہ جاننا چاہیے کہ اس ربانی ارشاد میں طیبات کا بابرکت لفظ آیا ہے، جس کے ظاہری معنی ہیں پاکیزہ چیزیں، اور باطنی معنی ہیں پاکیزہ علم، یعنی وہ علم جو براہ راست ملتا رہتا ہے، جو ہمیشہ عقل و جان کی غذا کا کام کرتا ہے، کیونکہ جب مقصود خدا عمل صالح ہے تو اس کا اصل سہارا روحانی علم سے ملتا ہے، نہ کہ عمدہ چیزیں کھانے سے۔ لہٰذا پروردگار عزت نے ہر زمانے میں نور علم کے سرچشمے کو اس دنیا میں جاری کیا، اور تمام امتوں کو ایک بڑی امت قرار دیا۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 52، جس میں مومنین اولین و آخرین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جملہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام اس دینی اور روحانی وحدت و سالمیت میں نفس واحدہ یعنی ایک شخص کی طرح ہیں۔ اس بیان سے یہ مطلب واضح اور روشن ہو گیا کہ دین حق فی الاصل ایک ہی ہے، اور وہ اسلام ہے، جو دین فطرت ہے، جس پر سارے پیغمبروں نے اپنے اپنے وقت کے مطابق عمل کیا، کیونکہ یہ امر ممکن ہی نہ تھا کہ رسولوں کے لیے الگ الگ ادیان مقرر کیے جائیں، جبکہ خدائے واحد کی سنت کے مطابق ایک ہی دین فطرت تھا، اور حضرات انبیاء علیہم السلام اسی دین یگانہ پر یکجا و متحد ہونے والے تھے، مگر لوگوں نے ہر بار ظہور حق کے بعد اختلاف کیا، جس کا ذکر قرآن حکیم کے بہت سے مقامات پر موجود ہے۔ اس حقیقت کی کوئی تردید ہی نہیں ہو سکتی کہ اسلام کامل و مکمل دین ہے، اور یہ ظاہراً و باطناً اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3، جیسا کہ خود قرآن نے خدا کی ظاہری و باطنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ سورہ نمبر 31 آیت نمبر 20، چنانچہ اسماعیلی مذہب اکثر و بیشتر
امور کے اعتبار سے اسلام کا باطنی پہلو ہے، اور یہ اس کی ایک بے مثال خوبی ہے کہ قرآن حکیم کا باطنی رخ اسماعیلیت کی طرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیلی مذہب ہمیشہ سے اسلامی تعویلات کا مرکز رہا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ اسلام کے علوم باطنی کا گہوارہ یہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں یہ سب کچھ کیوں کر ممکن ہو گیا؟ جی ہاں، یقیناً نور امامت کے طفیل سے دین کی یہ ساری نعمتیں میسر ہو گئیں، اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے۔ اسماعیلی مذہب اسلام کی تدریجی ہدایت اور عروج و ارتقاء کا ایک روشن ثبوت ہے، جبکہ اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت کے صحیح معنی جاننے کے لیے عقل سلیم سے کام لے کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بطور مثال قرآن حکیم کے ایک اسم صفت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اور وہ ہے کتاب مبارکن۔ قرآنی حوالہ جات سورہ نمبر 6 کی آیت 92، سورہ نمبر 6 کی آیت 155 اور سورہ نمبر 38 کی آیت 29، یعنی بڑی برکت والی کتاب۔ اب ہمیں برکت کی کیفیت و حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن حکیم ہی سے رجوع کرنا ہوگا کہ کتاب سماوی کے حقائق و معارف کی لا انتہا برکتوں کی ظاہری اور مادی تشبیہ و تمثیل کہاں اور کس چیز سے دی گئی ہے۔ چنانچہ ہم قرآن پاک کی سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 10 میں واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ جب خداوند عالم نے سیارہ زمین کو پیدا کیا تو اس وقت پہاڑ نہیں تھے، پھر اللہ تعالی نے زمین پر پہاڑوں کو بنایا اور ان میں گوناگون برکتیں رکھ دیں، اور یہ مادی برکتیں دنیا والوں کو جس طرح ابتدا سے حاصل ہوتی آئی ہیں، اسی طرح اس کا سلسلہ رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ اب اس مثال سے یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ قرآن حکیم میں علم و حکمت کی جو بے پناہ برکات سمائی گئی ہیں، ان کا ظہور زمان و مکان کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بتدریج ہوتا رہتا ہے، اور دین فطرت کا مطلب یہی ہے۔ قرآن کریم کے سلسلہ برکات کو سمجھنے کی دوسری مثال بارش کا برسنا ہے، اور اس کا ذکر بھی خود قرآن مقدس حوالہ قرآن سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9 میں موجود ہے۔ یعنی خدائے حکیم نے بارش کے پانی کو برکتوں کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ اس کا تعویلی اشارہ یہ ہے کہ قرآن کی روح و روحانیت ہماری عقلی رسائی سے بالاتر ہے، لہٰذا دین کا یہ درجہ ہمارا روحانی اور علمی آسمان ہے، اور ہم ہر وقت اس امر کے محتاج ہیں کہ نور قرآن یعنی آفتاب ہدایت اپنے اس آسمان سے بار بار علم و حکمت اور رشد و ہدایت کی بارش برساتا رہے، تاکہ کتاب مبارک یعنی قرآن پاک کی برکتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اور خدا تعالی کی لاتعداد نعمتوں کی دلیل ہو۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 34۔ اللہ تعالی نے 3 جگہوں کو مقامات غور و فکر ٹھہرایا ہے۔ ان میں سب سے پہلا مقام قرآن مجید ہے، دوسرا عالم کبیر یعنی کائنات ظاہر ہے، اور تیسرا عالم شخصی۔
ان تینوں میں رب العزت کی آیات ہیں، اور مقصود خدا یہ ہے کہ انسان ہر جگہ آیات میں غور و فکر سے کام لیا کرے۔ اب یہاں یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ اسلام میں غور و فکر یا تفکر و تدبر کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، جبکہ فکر یا سوچ عقل کے اس فعل کا نام ہے جس میں وہ عقل کسی عقلی چیز کے باطن یا گہرائی میں جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کے ظاہر میں جو احکام فرمائے گئے ہیں وہ سب ظاہر اور واضح ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قرآن حکیم اور دیگر مقامات پر غور و فکر کرنے کی تجویز کسی انسان کی طرف سے ہوتی تو اس صورت میں کسی کا سوال جائز ہوتا، لیکن جب پروردگار عالم آیات میں غور کرنے والوں کو اہل دانش قرار دیتا ہے تو پھر ایسے سوال کے لیے کوئی جواز نہیں، مگر ہاں جاننے کی خاطر فرضی سوال ہو تو وہ اور بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 29۔ یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل دانش نصیحت حاصل کریں۔ آپ اس ربانی تعلیم کو واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر زمانے کے لیے برکتیں پوشیدہ ہیں، اور ان سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت میں غور کیا جائے۔ دنیا قرآن پر روشنی ڈالنے کی غرض سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نور مقرر فرمایا ہے۔ اگر ہم اس نور کے وسیلے سے قرآن، آفاق اور عالم شخصی کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں تو بے شک کامیابی یقینی ہے، ورنہ یہ امر محال ہے، کیونکہ غور و فکر کرتے کرتے کسی آیت کے گنج مخفی تک جا پہنچنا صرف اور صرف ہدایت حقہ کی روشنی میں ممکن ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو کتاب و حکمت سکھا کر، حوالہ قرآن سورہ نمبر 2 کی آیت 151، صلاۃ دے کر، حوالہ قرآن سورہ نمبر 9 آیت 103، اور ان کے حق میں خدا سے بخشش مانگ کر ان کو پاک و پاکیزہ کیا کرتے تھے، حوالہ قرآن سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 64۔ آپ ہرگز یہ گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، حالانکہ دین کی سب سے بڑی سعادت اور ایمان کا سب سے عظیم فائدہ یہی ہے کہ مومنین جیتے جی پاک ہو جائیں۔ لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی یہی وسیلہ رحمت موجود ہے یا نہیں؟ اگر کہا جائے کہ اس زمانے میں علم و حکمت کا سرچشمہ، صلاۃ و دعا کا منبع اور مغفرت کا وسیلہ موجود نہیں تو یہ رحمت خداوندی سے مایوسی و نا امیدی کی بات ہوگی۔ حالانکہ قرآن حکیم میں مایوسی کی ممانعت کی گئی ہے، حوالہ قرآن سورہ نمبر 39 کی آیت 53۔ اور اگر مانا جائے
کہ جب اللہ کی پاک کتاب موجود ہے تو اس کے علم و حکمت سکھانے کا وسیلہ بھی موجود ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا چاہیے کہ صلاۃ اور مغفرت کا ذریعہ بھی وہی ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ: سو ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب و حکمت بھی دی ہے اور ہم نے ان کو بہت بڑی سلطنت بھی دی ہے۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 54۔ آل ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ اس دور میں ائمہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جاری و باقی ہے۔ کتاب سے قرآن مراد ہے، جو سابقہ کتب سماوی کا مہیمن یعنی محافظ ہے۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 5 کی آیت 48۔ یعنی اس میں ان کے حقائق و معارف محفوظ ہیں۔ اور یہاں یہ سوچنا ضروری ہے کہ کتاب و حکمت کس معنی میں خاندان ابراہیم کو دی گئی ہے، نیز کس لیے؟ حالانکہ قرآن پاک تمام مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ خدائے حکیم امام زمان علیہ السلام کو آسمانی کتاب کی روح و روحانیت اور علم و حکمت عطا فرماتا ہے تاکہ کتاب سماوی کی برکتوں کا سرچشمہ جاری رہے اور خاندان ابراہیم یعنی خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے وابستہ عظیم روحانی سلطنت دینے کا اشارہ یہ بتاتا ہے کہ لوگ ہمیشہ حصول روحانیت اور تعویل قرآن کے لیے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ تقریباً سب مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حکمت کا دروازہ تھے، لیکن اس بارے میں کچھ مزید باتوں کو جاننا ہے۔ اول، وہ بے نظیر علم و حکمت جو خدا تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا قرآن میں ہے۔ چنانچہ اس مشہور حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ علی علیہ السلام قرآن کا دروازہ ہیں۔ دوم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے جس تعویلی دروازے کو بحکم خدا کھڑا کر دیا تھا وہ صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ ایک مستقل اصول کے طور پر تھا۔ لہٰذا ہمارا یہ ماننا بالکل درست ہے کہ ائمہ طاہرین میں سے ہر امام اپنے وقت میں قرآن کا دروازہ ہوا کرتا ہے۔ سوم، کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے ایسا ہوا کہ آسمانی کتاب میں داخل ہو جانے کے لیے ایک دروازہ قائم کیا گیا؟ آیا اس سے پہلے یہ قانون نہیں تھا؟ ایسی بات نہیں، بلکہ یہ قانون ابتدا ہی سے چلا آیا ہے، جیسا کہ رسول کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دروازہ ہوا کرتا ہے۔ چہارم، باب اور ابواب کے تحت آپ قرآن حکیم میں دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزوں کے دروازے ہیں۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 6 کی آیت 44۔ جیسے آسمان کے، حوالہ قرآن سورہ 7 کی آیت 40، بہشت کے، حوالہ قرآن سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 73، دوزخ کے، حوالہ قرآن سورہ 39 کی آیت 71، اور اللہ تبارک و تعالی کے ان خزانوں کے دروازے ہیں جو آسمانوں میں بھی ہیں اور زمین پر بھی، حوالہ قرآن سورہ نمبر 63 کی آیت نمبر 7۔ پس قرآن پاک نہ صرف زمین پر خدا کا سب سے بڑا خزانہ ہے بلکہ یہ آسمان میں بھی اس کا عظیم ترین خزانہ ہے۔ اس سے یہ حقیقت بدرجہ انتہا روشن ہو گئی کہ گنج قرآن کا زندہ دروازہ
اور خزینہ دار امام زمان صلوات اللہ علیہ ہیں۔ اسلام کا باطنی پہلو ایسا نہیں کہ اس کے وجود سے کوئی بھی دانشمند انکار کر سکے، اور اس مقالے میں شروع سے آخر تک جو کچھ لکھا گیا وہ سب اسی عنوان کے تحت ہے۔ دین اسلام میں جتنی چیزیں بھیدوں کی طرح مخفی اور پوشیدہ ہیں ان کا شمار نہیں ہو سکتا، مگر ان میں سے یہاں ایک انتہائی ضروری اور عظیم چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ کتاب مکنون ہے، جس میں قرآن حکیم کی روح و روحانیت پوشیدہ ہے۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 56 کی آیت 77 تا 79۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کتاب مکنون کے معنی ہیں مخفی کتاب، یعنی زمانے کا امام علیہ السلام جو دنیا میں ظاہر ہیں، مگر ان کی مرتبت و معرفت لوگوں سے پوشیدہ ہے، جن کی روح اعظم لوح محفوظ ہے، جس میں قرآن مجید کی زندہ روح و روحانیت محفوظ ہے۔ خادم مسئول نصیر الدین نصیر ہنزائی، 22 اگست 1985 عیسوی۔ یقیناً اس مقالے میں بہت سے نکات ہیں جن کو پیش کیا گیا۔ دین فطرت، دین قیم، یہ اسلام کے ناموں میں سے ہیں، اور خدا کے اس دین کا نام جو آج اسلام ہے، اس کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ بہت پہلے بھی اس کا یہی نام ہو، کوئی اور نام ہو سکتا ہے، کیونکہ نام جو ہے وہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ کسی بھی مستقل چیز کے نام بدلتے رہتے ہیں، کسی ملک کے نام بدلتے رہتے ہیں، کسی سمندر کے نام بدلتے رہتے ہیں، اور اسی طرح دین کا نام بھی بدلتا رہتا ہے۔ جس طرح زبان بدلتی رہتی ہے کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں ضروری نہیں کہ ان کی زبان ایک ہی ہو، حالانکہ ان کا دین ایک ہی تھا، اور ضروری نہیں کہ تمام آسمانی کتابوں کی زبان ایک ہو، حالانکہ وہ سب خدا کی کتابیں ہیں اور وہ آپس میں ایک ہیں۔ ضروری نہیں کہ سب پیغمبروں کی زبانیں ایک ہوں، حالانکہ وہ دین میں، ایمان میں ایک ہیں۔ اسی طرح یہاں جو اسلام کا نام جو دین فطرت ہے، یہ بھی عربی اسٹائل سے ہے، مگر اس کا نام پہلے کچھ اور ہو سکتا ہے، اور اسلام کا دوسرا نام جو دین قیم ہے یہ بھی قرآن میں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اور نام تھا آگے، مگر بہرحال اللہ کا دین ایک ہی ہے۔ یہ جو ظاہر میں لگتا یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کا دین الگ تھا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا دین، اور حضرت عیسیٰ کا دین اور آن حضرت کا دین، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ہی خدا کا دین تھا، لیکن ایک ہی دین میں جو وقت اور زمانے کے مطابق شریعت بنتی ہے، اس کی وجہ سے یوں لگتا ہے جیسے بڑے بڑے پیغمبروں کے ادیان الگ الگ تھے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور اوپر جو عنوان ہے اس میں سب سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ اسلام کا باطنی پہلو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے دو پہلو ہیں، ایک اسلام کا ظاہری پہلو ہے اور دوسرا اسلام کا باطنی پہلو ہے۔ اور میرے نزدیک یہ عنوان بڑا اچھا ہے اور پرمغز ہے، اسلام کا باطنی پہلو، اور اس مالی مزاج کے مطابق ہے۔ اب نیچے جو سورہ مومنون کا حوالہ دیا گیا ہے، اس میں
اگرچہ آیت کی عبارت یہاں درج نہیں ہے، کچھ ترجمے کو اور کچھ مفہوم کو لیا گیا ہے، تو اس میں مقصود یہ ہے کہ اس مقام پر سب پیغمبروں کو اور ان کی امتوں کو ایک قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت آدم، امت نوح، امت ابراہیم، امت موسیٰ، امت عیسیٰ اور امت محمدی، یہ الگ الگ امتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ذیلی طور پر یہ الگ الگ امتیں ہیں، لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جس طرح دین ایک ہے، خدا بھی ایک ہے، تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی دراصل ایک ہیں۔ وقت اور زمانے کے مطابق اس آسمانی کتاب کی ترجمانی ہوتی رہتی ہے۔ اگر پیغمبر عبرانی قوم میں ہے تو آسمانی کتاب بھی عبرانی میں نازل ہوتی ہے، یعنی اصل جو خدا کی کتاب ہے اس کی ترجمانی عبرانی میں ہوتی ہے۔ اگر سریانی میں قوم ہے تو پیغمبر بھی اسی زبان میں آتا ہے اور اس کی کتاب بھی اسی زبان میں آتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو اصل کتاب روحانیت میں ہے اس کی ترجمانی یوں ہوتی ہے۔ اور اگر عرب میں آسمان سے کتاب نازل ہوئی تو اس وقت اس کتاب کو عربی میں ہونا چاہیے تھا اور عربی میں ہے، لیکن زبانوں کے اس اختلاف کے باوجود اللہ کی کتاب ایک ہوتی ہے، اور اس کو قرآن میں الکتاب کہا گیا ہے۔ صرف فرق ہے کتابن اور الکتاب۔ کتابن کا مطلب ہے کتابوں میں سے کتاب، اور الکتاب کا مطلب ہے کہ خاص کتاب۔ اب اس کے علاوہ کسی کتاب کا اس میں تصور نہیں، اس لفظ میں الکتاب وہ یہ کتاب۔ تو سب انبیاء علیہ السلام ایک ہیں، سو ان کی امتیں بھی ایک ہیں اور مومن بھی ایک ہیں۔ مثلا زمانہ آدم میں جو مومن تھے وہ ہمارے بھائی تھے، اور جتنے پیغمبروں کے زمانوں میں جو بھی مومن ہوئے وہ سب بھائی بھائی ہیں، اور جتنے انبیاء تھے وہ سب نفس واحدہ کی طرح منتخب تھے۔ تو اس یعنی نقطہ نمبر 2 میں کس طرح سب پیغمبر ایک ہیں اور کس طرح ان کی ساری امتیں ایک ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور اس میں ایک بہت عجیب بات اور نئی بات یہ ہے کہ رفع زمان کا ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ رفع زمان میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے۔ رفع زمان ہے کہ یعنی خدا زمانے کو درمیان سے ہٹاتا ہے، اور زمانے کو ہٹا کر زمانوں پر جو لوگ پھیلے ہوئے ہیں ان کو یکجا کر کے سامنے رکھتا ہے، پھر ان سے کوئی خطاب فرماتا ہے، ان کو کچھ حکم دیتا ہے، جیسے ہماری دعا میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس میں رفع زمان کا تصور ہے، یعنی آن حضرت کے زمانے سے لے کر رہتی دنیا تک جتنے مومنین دنیا میں آنے والے ہیں ان سب کو خدا نے ماضی، حال اور مستقبل کے فرق کو ہٹا کر مٹا کر ان سب سے خطاب فرمایا ہے۔ صاحب امر کو ایک ہونا ہے، لیکن یہاں پر ہے صاحبان امر۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ اس لیے ایسا ہے کہ خدا نے زمان کو اٹھایا ہے، ٹائم کو اٹھا کر تمام زمانوں کے مومنین کو ایک گروہ بنا کر اور ہر زمانے کے صاحبان امر کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ مومنوں تم اپنے اپنے وقت کے صاحب امر کی اطاعت کرو۔ اس لیے یہ اولو الامر صیغہ جمع میں ہے۔ اب دیکھیے کہ سوچئے کہ قرآن کا کوئی بھی حکم ہے تو اس حکم کو
ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت کے مطابق ہونا چاہیے جو رسول کا وقت تھا۔ رسول کے وقت میں صاحبان امر کون تھے؟ ایک طرح سے دیکھا جائے ابھی امامت کا تعین نہیں ہوا تھا اور دین کا اقتدار پیغمبر کے پاس تھا، تو یہ صاحبان امر کہاں تھے؟ اگرچہ ایک طرح سے تعویل کی گئی ہے اور ہم نے بھی اس کو فالو کیا ہے، یہ کہ حضرت کے زمانے میں مولا علی، حضرت حسن، حضرت حسین، ان سے جمع کا صیغہ بن گیا۔ یہ عربی میں ایک کو واحد کہتے ہیں، دو ہوتے ہی تو تسنیہ بنتا ہے، دو سے زیادہ ہوں تو جمع ہو جاتا ہے۔ جو سامنے صیغہ ہوتا ہے اس میں ایک کے لیے الگ ہوتا ہے، دو سے خطاب کرنا ہے تو الگ کے صیغہ بنتا ہے، تسنیہ کا صیغہ بنتا ہے۔ جب دو سے زیادہ ہوں تو پھر چاہے تین ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو وہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر اولو الامر جو ہے واحد نہیں ہے، تسنیہ نہیں ہے، جمع ہے، اس میں کم سے کم تین کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ایک تعویل یہ بھی کی گئی ہے کہ مولا علی اور حضرت حسن، حضرت حسین یہ صاحبان امر، یہ تعویل ایک طرح سے اپنی جگہ پر ہے، لیکن پھر بھی دوسری لاجک یہ بنتی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ابھی امامت کا تعین نہیں ہوا تھا، تقرر نہیں ہوا تھا، تو کس طرح اس زمانے میں لوگ سمجھ گئے؟ کیونکہ اس زمانے کے اعتبار سے بھی اس آیت کو صحیح ہونا چاہیے، لیکن اس میں رفع زمان کا تصور ہے کہ زمان کو خدا نے اٹھایا، کیونکہ قرآن بار بار نازل نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کے لیے طریقہ یہ تھا کہ خدا نے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے مومنین ہونے والے ہیں ان کو سامنے رکھا اپنے خدائی علم سے، اور ان کے لیے مختلف زمانوں میں یعنی ایک کے بعد دیگر جتنے صاحبان امر ہونے والے تھے ان کو بھی سامنے رکھا، اور پھر اسی طرح کہا کہ مومنوں تم اپنے اپنے وقت کے صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یہ رفع زمان کا تصور ہے۔ اس سے زیادہ واضح ثبوت رفع زمان کا یہ ہے جو یہاں کہا گیا ہے کہ اے پیغمبرو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ آپ سوچیں کہ یہ جو صیغہ ہے، یہ جو ٹینس ہے، پریزنٹ ہے، اور آن حضرت سے قبل بہت سارے پیغمبر ہو گزرے تھے، تو خدا نے کس طرح کہا؟ بہت سے پیغمبر تو ہو چکے ہیں اور ہو گزرے ہیں، انہوں نے جو کچھ کھایا یا جو کچھ پیا یا جس طرح عمل کیا وہ بات ختم ہو گئی ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ اے پیغمبرو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تم یہ کام کرو۔ یہ کب فرماتا ہے؟ جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس میں رفع زمان یعنی زمانے کو اٹھایا گیا۔ جب زمانے کو اٹھایا گیا تو سب پیغمبر خدا کے سامنے پریزنٹ کے طور پر، زمان حال کے طور پر سامنے آئے، تو سب سے خدا نے یہ خطاب فرمایا، مطلب ان سب کو یکجا کیا۔ پھر کہا کہ ان هذه امتکم امت واحدہ، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وانا ربکم، اور میں تمہارا پروردگار ہوں۔ یعنی تمام امتوں کو ملا کر خدا نے اس خطاب میں ایک بہت بڑی امت قرار دی۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ جب امت ایک ہے تو کتاب بھی ایک ہے، جب امت ایک ہے تو دین بھی بنیاد میں ایک ہے، جب امت ایک ہے تو شریعت بھی بنیاد میں ایک ہے، مگر اوپر سے اس میں ترمیمات ہوتی رہتی ہے۔ تو نمبر 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ دین دراصل ایک ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ خدا کی بادشاہی میں ایک سے زیادہ دین ہوں۔ خدا ایک ہے تو دین کو بھی ایک ہونا ہے، اس لیے کہ دین خدا کے نزدیک قانون اور سنت کی حیثیت سے ہے،
اور لوگوں کے نزدیک ضابطۂ حیات کے طور پر ہے اور قانون اخلاق کے طور پر ہے، یا اس طرح سے ہے کہ اس کے مطابق حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بجا لایا جائے، یا یوں کہنا چاہیے کہ دین انسانوں کی بہتری کے لیے ہوا کرتا ہے، لیکن خدا کے نزدیک اس کے بنائے ہوئے قانون کی حیثیت سے، اس کی سنت کی حیثیت سے دین، اور لفظ دین خدا کے لیے بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی دین اللہ کہا جاتا ہے، خدا کا دین، رسول کا دین، مومنین کا دین، تو اس کی نسبت اس طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 4 میں یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسماعیلی مذہب اسلام کا باطنی پہلو ہے، یہ بہت اہم بات ہے اور بہت لوجیکل ہے، اور یہ بات جو کہی گئی ہے کہ قرآن حکیم کا باطنی رخ اسماعیلیت کی طرف ہے، یہ بہت عمدہ بات ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ اسماعیلیوں کو فرقہ باطنیہ طنز کے طور پر کہتے ہیں، اچانک کہ وہ اس بات کو طنز کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس ٹائٹل کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لاجیکلی باطن سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور سارا باطن اسلام کا، قرآن کا اسماعیلیوں سے منسوب ہو جاتا ہے، حالانکہ لفظ باطن اسماعیلیوں کا اختراع نہیں ہے، اسماعیلیوں نے بنایا نہیں ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے، اور بڑی تعریف سے باطن کا ذکر آتا ہے قرآن میں۔ تو دیکھیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو باطن ہیں، خدا کی معرفت کو، خدا کی صفات کو دیکھیے، خدا کے دیدار کو دیکھیے، بہشت کو دیکھیے، روح کو دیکھیے، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو باطن ہیں۔ تو قرآن کے باطن کو دیکھیے کہ اس کا باطن کتنا حصہ ہے، اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ قرآن حکیم کا باطن رخ اسماعیلیت کی طرف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسماعیلی مذہب ہمیشہ سے اسلامی تعویلات کا مرکز رہا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ اسلام کے علوم کا باطنی گہوارہ یہی ہے، تو یہ سب کچھ امام کی بدولت ہے۔ نمبر 5 میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ اسماعیلی مذہب اسلام کی تدریجی ہدایت اور عروج و ارتقاء کا ایک روشن ثبوت ہے، یعنی تدریجی ہدایت، جس کو آپ شاید انگریزی میں ترجمہ کرتے ہوئے گریجول گائیڈنس کہیں گے، یا معلوم نہیں کس طرح ترجمہ کریں گے، یعنی بتدریج، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، اور عروج و ارتقاء، اسلام میں کس حد تک عروج و ارتقاء کا امکان ہے، اس کا ثبوت اسماعیلی مذہب ہے۔ اس لیے کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ اسماعیلی مذہب اسلام کی ترقی یافتہ صورت ہے، اسماعیلی مذہب اسلام کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ اسماعیلیت بعض حضرات کو عجیب لگتی ہے، اس لیے کہ اسماعیلیت زمانہ نبوت میں جو تھی ایک طرح سے، اس کے متعلق شاید لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا، لیکن اسماعیلیت اب جو ہے اس کے بارے میں اسماعیلیوں کو، دوسروں کو عجیب لگے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسماعیلیت اسلام کی ترقی یافتہ صورت ہے، اور جہاں ترقی ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چھوٹا سا بچہ تھا، کسی گاؤں سے وہ بچپن ہی میں باہر نکلا، 10-12 برس کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں میں جاتا ہے، جوان ہوتا ہے، ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، علم ہنر سے آراستہ ہو جاتا ہے، اور بہت ہی عقل سے، جسم سے ایک دم سے بدلا ہوا ہوتا ہے۔
اور لباس بھی اس کے اچھے ہوتے ہیں، تو لوگ اس کو نہیں پہچانتے ہیں کہ ان کے گاؤں کا ایک بچہ ہے، کیونکہ اس کی ترقی ہوئی تلفظ میں، گفتگو میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، چالنے میں، عقل و دانش میں اس کی بہت بڑی ترقی ہوتی ہے، تو لوگ اس کو نہیں پہچانتے۔ اسماعیلی مذہب کی یہ مثال ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ جو زمانہ نبوت میں باتیں تھیں اب وہ نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام میں ترقی ہے یا نہیں ہے، کسے پتہ چلے اور کس طرح معلوم ہو؟ معلوم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم زمانہ آدم سے آن حضرت کے زمانے تک دیکھیں گے کہ بحیثیت مجموعی دین کی رفتار کیا رہی ہے۔ آیا خدا کے دین میں ترقی ہے، ارتقاء ہے، پیش رفت ہے یا نہیں ہے، تو پتہ چلے گا۔ اور یہ بھی دوسروں کے لیے مشکل بات ہے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ ان کے لیے مشکل اس لیے ہے کہ وہ اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، آدم کے دین کو الگ سمجھتے ہیں، نوح کے دین کو الگ سمجھتے ہیں، ابراہیم کے دین کو الگ سمجھتے ہیں، اور موسیٰ اور عیسیٰ اور حضرت کے دین کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ اگر وہ اس کو اس طرح الگ الگ نہیں سمجھتے، ایک ہی دین سمجھتے، تو ان کو ایک سلسلہ نظر آتا سیڑھی کی طرح، تو اس میں ترقی نظر آتی۔ مصیبت تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ ہم خدا کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتے ہیں، اول تا آخر خدا کے دین کو ایک ہی مانتے ہیں، اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں، ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ زمانہ آدم سے لے کر زمانہ خاتم تک، یعنی حضرت کے زمانے تک دین میں کتنی ترقی ہوئی، کتنی پیش رفت ہوئی۔ تو اس سے ثبوت ملا کہ خدا کے دین میں ترقی ہے، پیش رفت ہے، ارتقاء ہے، عروج ہے۔ اور خود قرآن میں خدا تصور دیتا ہے کسی سیڑھی سے تشبیہ دے کر، اور خدا کہتا ہے کہ وہ سیڑھیوں کا مالک ہے، ذی المعارج۔ تو سیڑھی ترقی کی مثال ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، زینہ بے زینہ۔ جس طرح آپ کسی اونچی عمارت پہ چڑھنے کے لیے زینہ بے زینہ بلند سے بلندتر ہوتے جاتے ہیں، جس طرح خود آن حضرت کی معراج کی مثال ہے، تو خدا نے سمجھانے کے لیے اس روحانی ترقی کا نام معراج بتایا تھا، رسول نے بتایا تھا، لیکن اس کو بھی نہیں سمجھا گیا۔ تو خدا کے دین میں ارتقاء ہے، ارتقاء بلند ہونے کی کہتے ہیں، اور عروج بھی یہی معنی رکھتا ہے۔ تو اسماعیلی مذہب میں جو ہے عروج و ارتقاء ہے۔ اور تدریجی ہدایت کا تصور یہ ہے کہ دیکھیں کہ تدریجی ہدایت ہے، تدریجی ہدایت مانی گریجول گائیڈنس، زمانہ نبوت میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور خود قرآن تدریجی ہدایت ہے۔ 23 سال کے اندر اندر مختلف احوال اور مختلف واقعات و حالات کے مطابق مختلف آیات نازل ہوئی۔ اگر آن حضرت کی عمر 1000 برس کی ہوتی اور اب تک حضور بقید حیات ہوتے تو ہم کو پتہ چلتا، اور آیات ایسی ہوتی کہ وہ حالات اور واقعات کے مطابق، لیکن خدا کی مصلحت یہ نہیں تھی۔ یہ بھی ایک امتحان تھا کہ صرف 23 سال کے لیے نبوت رہی، اور اسی دوران قرآن نازل ہوتا رہا، لیکن پھر بھی اس عرصے میں بھی کچھ آیات منسوخ ہیں، کچھ آیات ناسخ ہیں، اور رسول کے ارشادات میں بھی کچھ اس قسم کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ پھر بحیثیت مجموعی ملا کر اس 23 سال میں بھی ارتقاء ہے۔ 23 سال کی مدت کی نقشہ کشی کی جائے تو اس میں ارتقاء نظر آئے گا، وہ سیڑھی کی طرح ایک چیز ہوگی۔ مثلا مکہ کا زمانہ تھا،
پھر مدینہ کا زمانہ تھا، اور مکہ میں سے آپ نے تاریخ پڑھی ہے کہ خفیہ دعوت کرنے کا ایک زمانہ تھا، اور اس سے پہلے صرف دعوت کے بغیر صرف عبادت کرنے کا زمانہ تھا، وہ عبادت چھپ چھپ کے کرتے تھے۔ پھر چند افراد کے ساتھ ایمان پر عمل کرنے کا ایک وقت تھا، اور خفیہ دعوت کرنے کا وقت تھا، اور احتیاط کرنے کا وقت تھا، اور ہجرت کرنے کا وقت تھا۔ پھر بعد میں اس طرح سے نہیں گیا، اور اسلام کافی مضبوط ہو گیا، لشکر جمع ہو گئی، اس لیے کہ یہ قانونی فطرت کے مطابق کام کرنا تھا۔ قانونی فطرت یہ کہ آپ ایک پودے کو لگاتے ہیں تو ایک دن میں وہ بڑا درخت نہیں ہو سکتا، اور کتنے برس لگتے ہیں آپ کے لگائے ہوئے پودے کے لیے کہ وہ پھل لائے۔ آپ کا بچہ ہوتا ہے تو کتنی محنت اٹھانی پڑتی ہے، اور بچہ کتنی تکلیف دیتا ہے۔ یہ فطرت ہے، اور قانونی فطرت کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے۔ اس طرح اسلام بھی ایک پودے کی طرح تھا شروع میں، یا یہ کہ ایک بچے کی طرح تھا شروع میں، یا پہاڑ کے سینے میں ایک کچے گوہر کی طرح تھا کہ گوہر جو ہے شروع میں کچا ہوتا ہے۔ آپ جواہرات کو نکالنے کے لیے پہاڑوں میں جائیں تو پہاڑ کے سینے کو چیر کے دیکھیں تو کبھی کبھار آپ کو ایک کچا لال ملے گا، کبھی پکا ملے گا۔ تو کچے لال کی اتنی قیمت نہیں ہوگی، کچھ بھی قیمت نہیں ہوگی، اور کچے پھل کی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ اس طرح دین شروع میں کمزور ہوتا ہے اور بعد میں طاقتور ہوتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے اس وقت کے احکام مختلف ہوتے ہیں، اور جو دین طاقتور ہوتا ہے اس زمانے کے احکام مختلف ہوتے ہیں۔ ایک بچے کے لیے آپ کیا غذا دیتے ہیں؟ ایک جوان آدمی کی غذا آپ اس کو نہیں دے سکتے، اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ دودھ نہیں پی سکتا، اس کے لیے کچھ اور نیچرل انتظام ہے کہ غذا خود بخود درخت کی طرح ایبزارب ہو جائے، وہ دودھ نہیں پی سکتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے، وہ دودھ پیتا ہے، کھانا اس کی ماں کھاتی ہے، اس کو ہضم کر کے دودھ بنا لیتی ہے اور دودھ پلاتی ہے، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو دودھ پر گزارا نہیں ہوتا ہے، اس کو آپ قوی مقوی غذائیں دیتے ہیں۔ تو اسلام اگر دینی فطرت ہے، اگر آپ مانتے ہیں تو پھر دینی فطرت کا جو تقاضا ہے یا دینی فطرت کا جو قانون ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ لیکن لوگ ہیں کہ اس کو نہیں مانتے ہیں، زبانی مانتے ہیں کہ دینی فطرت ہے، لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ دینی فطرت کا کیا ہے۔ اور یہاں پر دینی فطرت کی ایک مثال، بہت اچھی مثال دی گئی ہے کہ اللہ کی کتاب کے چند نام ہیں، اسماء صفاتی ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، ان میں سے ایک اسم صفت کتاب مبارک، برکت والی کتاب۔ تو لوگ اس کو مانتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ قرآن برکت والی کتاب کس معنی میں ہے۔ ہم نے قرآن ہی سے استفادہ کرتے ہوئے برکت کی مثال کو بیان کیا ہے۔ برکت کی مثال کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ قرآن میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، پھر اس نے زمین کو پیدا کیا، اور جس زمانے میں زمین کو پیدا کیا تو اس وقت فوراً پہاڑ نہیں تھے، بعد میں پہاڑوں کو پیدا کیا، جس طرح سائنس کا نظریہ ہے اس کا۔ جب خدا نے پہاڑوں کو پیدا کیا تو اس میں برکتوں کو رکھا۔ بہت دلچسپ قصہ ہے کہ پہاڑوں میں برکتیں کیا ہے، پہاڑوں میں برکتیں ہیں، پہاڑوں میں برکتیں معدنیات ہیں، چشمے ہیں، جنگلات ہیں، چراگاہیں ہیں، نباتات ہیں، اور زرخیز مٹی ہے۔ پھر پہاڑوں کے اوپر برف کے یخ کے ذخیرے ہیں، اور شکارگاہیں ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ کہ برکت کا تصور کچھ اس طرح سے ہے کہ برکت اس موقع پر بولا جاتا ہے
جبکہ چیز ختم نہ ہوتی ہو اور مسلسل وہاں سے کوئی چیز برآمد ہوتی ہو، نکلتی ہو، پیدا ہوتی ہو، اس سینس میں برکت کا استعمال۔ اور اس کی مثال کے لیے پہاڑ بہت اچھی چیز ہے، تو خدا نے فرمایا کہ اس نے پہاڑوں میں برکتیں رکھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ زمین بنی اس وقت خدا نے پہاڑوں میں برکتیں رکھی تھیں، لیکن اب تک وہ برکتیں کبھی ختم نہیں ہوئی اور نہ ہوں گی۔ اب جہاں خدا نے قرآن کو مبارک کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر علمی برکتیں ہیں، تعویلی برکتیں ہیں، یعنی اس کا علم ایسا ہے کہ رفتہ رفتہ کام آ سکتا ہے اور زمان و مکان کے مطابق اس میں سے تعویلی ہدایت پیدا کی جا سکتی ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو خدا سیارہ زمین کو پیدا کرنے کے بعد جس طرح پہاڑ پیدا کیا اور جس طرح اس میں برکتیں رکھی، اسی کے مطابق قرآن کو کتاب مبارک نہ کہتا۔ تو برکت والی کتاب اس معنی میں ہے کہ اس کے اندر جو کچھ علم تھا وہ ایک وقت میں ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اور برکت کی مثال قرآن میں دوسری مثال بارش کا پانی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بارش کا پانی آسمان سے آتا ہے لیکن اس کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہر سال، ہر مہینے اور ہر وقت بارش برستی رہتی ہے اور اس کی پیداوار یعنی اس کی مادی برکتیں ہمیشہ حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں پر غور و فکر کی بات ہوئی ہے کہ قرآن میں غور و فکر کی بہت بڑی اہمیت ہے اور غور و فکر کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ غور و فکر کس چیز کا نام ہے۔ غور و فکر عقل کا عمل ہے کہ کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کی تہ تک جانا، اس کی گہرائی میں اترنا، یہ غور و فکر ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہونا چاہیے؟ اگر بعض حضرات کے کہنے کے مطابق قرآن کا سارا مطلب ظاہر ہے اور اس کے باطن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہم اس کے باطن کو جان سکتے ہیں، اگر ان کے نظریے کے مطابق یہ بات صحیح ہے تو پھر خدا بار بار یہ کیوں چاہتا ہے یا کیوں فرماتا ہے کہ تم قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنا؟ کیا یہ تعویل کے ممکن ہونے کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ تعویل کی طرف ایک سفر نہیں ہے جو اگر غور و فکر جائز ہے تو بات یہ ہو گئی کہ ہم کچھ قرآن کی تعویل کو جاننے کے لیے مکلف ہیں، یعنی ہم کو حکم ہوا ہے کہ ہم قرآن کی تعویل جاننے کے لیے غور و فکر کریں، اس کی گہرائی میں اتریں، اس کے باطن میں جائیں، کیونکہ غور و فکر الگ اور تعویل کا تصور الگ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ وہی بات ہے، غور و فکر بھی ایک طرح سے قرآن کے باطن میں جانے کی ایک کوشش ہے، اور اگر غور و فکر میں کامیابی ہوتی ہے تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہر شخص غور و فکر کی راہ سے قرآن کی تعویل کو پاتا ہے۔ تو تعویل کے جواز کے بارے میں اس قسم کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک اصطلاح ہے استنباط، یہاں اس مقالے میں نہیں، یہ استنباط کہا جاتا ہے۔ استنباط کا مطلب ہے نتیجے کو اخذ کرنا، قرآن کی آیات میں سے نتیجہ نکال کر کسی مسئلے کو حل کرنا۔ تو یہ استنباط کیوں ہے؟ اگر قرآن واضح ہے اور سب ضروری احکام قرآن کے ظاہر میں موجود ہیں اور تعویل کی طرف جانے کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے یا ممکن نہیں ہے، تو استنباط کیوں ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں اجتہاد، جدوجہد کرنا، یعنی جدوجہد کر کے اور بہت محنت کر کے مسائل کو حل کرنا۔ تو پھر یہ بھی ایک
قرآن کی گہرائی اور اسلام کے باطن کی طرف جانے کی ایک کوشش ہے، اور اس کے علاوہ حکمت کچھ قرآن کے ظاہر کا نام تو نہیں ہے بلکہ قرآن کے باطن کا نام ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جس کو حکمت دی جاتی ہے تو سمجھو کہ اس کو بہت ساری بلائی مل جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ حکمت میں اگر بلائی ہے تو بلائی کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، نیکی کا دروازہ کس طرح بند ہو سکتا ہے؟ بلکہ حکمت سکھانے کے لیے کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، کیونکہ حکمت میں ساری بلائی ہے، ساری خیر حکمت میں ہے۔ اس میں آگے چل کر ایک بہت عمدہ نقطہ ہے، وہ مومن کی پاکیزگی سے متعلق ہے، اور مومن کی پاکیزگی اتنی اہم بات ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر مومن جیتے جی پاکیزہ ہو گیا تو پھر آپ کیا باقی رہتا ہے؟ آپ ہی بتائیں، کیا پھر جو مومن یا جو مومنین دنیا میں پاک اور پاکیزہ ہو گئے ہیں علم اور حکمت سے، کیا وہ قیامت میں ان سے پوچھ گچھ ہوگی؟ عذاب قبر ہوگا؟ قیامت کی سختی ان پر گزرے گی؟ نکیر و منکر سے سوالات کریں گے؟ اور قیامت سے جن مومنین کو پیغمبر نے خدا کے حکم سے علم اور حکمت سکھا کر پاک اور پاکیزہ کیا، ان کا حشر کیسا ہونا چاہیے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس راہ راست بھیج بھی جائیں گے۔ قیامت کی سختی کے سلسلے میں جو کچھ کروایا گیا ہے، یہ لوگ اس سے آگے بڑھ گئے تو پیغمبر نے بات کیا۔ اب میں اس سلسلے میں دوسرے سوال کرنا چاہوں گا، یہ کہ جس زمانے میں پیغمبر موجود تھے اس زمانے کے مومنین تو پیغمبر کے ہاتھ سے پاک اور پاکیزہ ہو گئے قرآن کے کہنے کے مطابق۔ اب رسول کی رحلت ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ یہ دو قانون ہے کہ زمانہ نبوت میں رسول خود مومنین کو پاک کرتے تھے، اور بعد کے زمانے میں یا تو کہنا پڑے گا کہ اب کوئی وسیلہ نہیں ہے، یا تو ماننا پڑے گا کہ امام ان کو پاک کرتا ہے۔ اصل بات یوں ہے کہ زمانہ نبوت میں بھی آن حضرت کے جانشین جو تعویل کا مالک ہے وہ لوگوں کو پاک کرتے تھے، اس لیے کہ اگر نبوت کافی ہے اور نبی سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر امامت کا تصور عبث ہو گیا، ایک زائد چیز قرار پائی۔ اگر یہ ممکن ہے کہ رسول اپنے وقت میں لوگوں کو براہ راست تعویل سکھا کر ان کو پاک کرتے تھے تو اس سے بہت سے سوالات پیدا ہوں گے۔ ایک تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر رسول نے خود کیوں یہ فرمایا کہ علی ان کے دروازہ ہیں، ان کی حکمت تک پہنچنے کے لیے، ان کے علم کو پانے کے لیے علی کے دروازے سے کسی کو جانا ہوگا۔ اس امکان کے باوجود رسول نے ایک زائد دروازے کو کیوں کھڑا کیا؟ یہ بات نہیں ہے، امام کے ذریعے سے ہوتا تھا، لیکن فعل یعنی کام منسوب ہوتا ہے پیغمبر سے، امام کا کیا ہوا کام منسوب ہوتا ہے پیغمبر سے، اور پیغمبر کا کیا ہوا کام منسوب ہوتا ہے خدا سے۔ امام ہی نے لوگوں کو پاک کیا، جس کے مطلب خدا نے فرمایا کہ پیغمبر نے پاک کیا، بالکل صحیح ہے، کیونکہ مشن ایک ہی تھا، اور امام پیغمبر کے تحت کام کرتے ہیں، اور امام کا کام جا کر پیغمبر کا کام بنتا ہے، اور پیغمبر کا کام جا کر خدا کا کام بنتا ہے۔ قرآن میں کبھی تو خدا کہتا ہے کہ اس نے پاک کیا، کبھی تو فرماتا ہے کہ پیغمبر نے پاک کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہی کام جو امام نے کیا پیغمبر کا ہوتا ہے، اور جو پیغمبر کا ہوتا ہے کام تو خدا کا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ جب خدا نے پیغمبر کے توسط سے اور امام کے توسط سے لوگوں کو دنیا ہی میں پاک کیا، اور وہ خود ضمانت دیتا ہے، خود شہادت دیتا ہے، قرآن میں خود گواہی دیتا ہے کہ فلان لوگ پاک تھے اور پاک ہو گئے، پاک کیے گئے۔ اب کیا خدا کو چاہیے کہ جب قیامت ہوگی ایسے مومن جب مریں گے تو پھر ان کو سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا
کہ یہ تو نے کیوں کیا، یہ تو نے کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا، کیا ایسی پوچھ گچھ ہوگی؟ عقل کیا کہتی، قانون کیا کہتا، دین کیا کہتا ہے؟ نہیں ہوگی قیامت ایسے مومنین کی، قیامت تو ختم ہو گئی اور وہ بھی نہیں جائیں گے۔ کچھ مستند حدیثیں ہیں جو اب اس وقت دائم الاسلام ہمارے پاس ہے، اس میں کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کا حساب نہیں ہوگا، کچھ لوگوں کا حساب ہوگا اور کچھ کا نہیں ہوگا۔ ان میں سے جو خدا کے ہمسائے ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا۔ خدا کے ہمسائے میرے نزدیک اسماعیلی ہیں، کیونکہ یہاں امامت کا تصور ہے، کیونکہ یہاں مظہر خدا کا تصور ہے، کیونکہ یہاں نور خدا کا تصور ہے، کیونکہ یہاں امام خدا کی تعویل ہے، کیونکہ یہاں یہ لوگ امام سے قریب ہیں تو خدا سے قریب ہیں، کیونکہ یہ لوگ امام کو پہچانتے ہیں تو خدا کو پہچانتے ہیں، لہذا اسماعیلیوں سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ جو حساب نہیں لیا جائے گا تو ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان کی قیامت نہیں ہوگی، بشرط کہ صحیح مومن ہوں، بشرط کہ امام کے فرمان بتائیں۔ یہ بات کہاں سے پیدا ہو گئی؟ پاکیزگی سے، لیکن جاننا ہوگا کہ یہ پاکیزگی کیا ہے، کس نوعیت کی پاکیزگی ہے۔ یہ پاکیزگی کئی طرح کی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ پاکیزگی علم اور حکمت کی پاکیزگی ہے۔ تو پانی کی پاکیزگی الگ ہے، دھوپ کی پاکیزگی الگ ہے، ہوا کی پاکیزگی الگ ہے، مٹی کی پاکیزگی الگ ہے، اور کسی چیز کو آپ رگڑ کر پاک کرتے ہیں تو یہ بات الگ ہے۔ لیکن جو چیز علم سے پاک ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ علم کس نوعیت کی آلودگی یا نجاست کو دور کر سکتا ہے، علم، اور علم کس چیز کے اگینسٹ کام کرتا ہے، جہالت، نادانی، شکوک و شبہات، شرک، یہ سب چیزیں۔ تو پھر جو علم توحید کو، علم امامت کو حاصل کریں گے، جو خدا کو پہچانیں گے، جو امام کو پہچانیں گے، جو علم یقین کو حاصل کریں گے، وہ پاک ہو جائیں گے، اور قیامت سے متعلق جتنی سختیاں ہیں وہ ان کے لیے معاف ہوں گی۔ تو اس میں کچھ نکات ہیں اور میرے خیال میں کل اس پر پھر مکمل بحث کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ سوالات کی صورت میں، کچھ وضاحت کی صورت میں اس کو کور کریں گے، اور آخر میں اختتام پر جو دروازے کا تصور ہے اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، گرچہ آپ کے سامنے اس کا بیان ہوا، اور یہ کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہے۔ یہ رسول کا فرمان ہے کہ کل شیء باب، رسول نے فرمایا ہر چیز کا ایک دروازہ ہوا کرتا ہے، کوئی چیز اس کے بغیر نہیں ہے۔ پھر مثال کے طور پر یہاں لکھا گیا کہ آسمان کے دروازے ہیں، بہشت کے دروازے ہیں، دوزخ کے دروازے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں جہاں جہاں خزانوں کا ذکر آتا ہے، وہ کہ اس مقام پر دروازے کا ذکر نہیں ہے، لیکن جب بھی فرمایا گیا کہ خزانہ، تو ہر ہوش مند اس کو سمجھ سکتا ہے کہ خزانہ دروازے کے بغیر نہیں ہوتا۔ خزانے کی جو اہمیت ہے، خزانے کی جو قدر و قیمت ہے، خزانے کو جس طرح نااہلوں سے اور غیر مستحق لوگوں سے بچانا چاہیے، چوروں سے اور دوسرے بدخواہوں سے اور شر و فساد بچانے والوں سے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ خزانہ ایک چار دیواری کے اندر ہو، اس کا ایک دروازہ ہو، اور دروازے کا ایک قفل یعنی تالا ہو، پھر اس کی کلید ہو۔ لفظ دروازے کے علاوہ اور
لفظ خزانے کے علاوہ اور بھی قرآن میں اشارے ہیں ہر چیز کے دروازوں کے بارے میں. وہ ہے کلید. قرآن میں کلیدوں کا ذکر ملتا ہے. اس طرح سے ہے کہ خدا کی ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی. کنجی یا کلید کسی دروازے کی ہوا کرتی ہے. دیکھیے کہ خدا کی کیا شان ہے اور اس کی کیسی پر حکمت عادت ہے کہ ایک بات کرتا ہے اور اس بات سے کتنی باتوں کا احاطہ ہو جاتا ہے. یعنی کتنی باتیں اس کے تحت آ جاتی ہیں منطقی طور پر. یعنی جب خدا نے فرمایا کہ کلید، تو اس کلید سے ایک دروازے کا، ایک تالے کا، ایک چار دیواری کا، ایک خزانے کا اور ایک قیمتی چیز کا تصور مل گیا. کیونکہ کوئی شخص، کوئی بادشاہ کسی بھی خزانے کو یوں محفوظ نہیں رکھتا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہو. یعنی خالی ایک گھر کا نام، ایک مکان کا نام خزانہ نہیں ہو سکتا. جب خدا خود کہے کہ خزانہ، تو آپ اندازہ کریں دنیا والے بہت تھوڑا سا سرمایہ رکھ کر اس کا نام خزانہ رکھ سکتے ہیں، اسے خزانہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ انسان ہیں اور ان کی مقدور، ان کا اندازہ اور ان کی استطاعت بہت ہی محدود ہے. لیکن خدا جس چیز کو خزانہ ٹھہراتا ہے، آپ ہی بتائیں کہ اس چیز کی کیا شان ہوگی اور اس کی مقدار کیا ہوگی، اس کی قیمت کیا ہوگی اور وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. آپ اندازہ کریں. کیونکہ اندازہ ہر شخص کے مطابق، ہر فرد کے مطابق ہوتا ہے. ایک بادشاہ، ایک غریب کا اندازہ ہے، ایک مفلس کا اندازہ ہے، ایک امیر کا اندازہ ہے اور ایک بادشاہ کا اندازہ ہے، اور پھر خدا کا اندازہ ہے یا خدا کا معیار ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سب لوگ خدا کا خزانہ قرار دیتے ہوں. حالانکہ قرآن ہی نے فرمایا کہ اللہ کی ہیں آسمانوں کی کلیدیں اور زمین کی کلیدیں. زمین کی کلیدوں سے ہم کو زمین پر کچھ خزانوں کے ہونے کا تصور ملا، لیکن ظاہر میں معلوم نہیں ہے. ہم نے تو ایمان یا اعتقاد کی حد میں مان لیا، لیکن معلوم نہیں ہے کہ خدا کا خزانہ ظاہر میں کیا ہے. لیکن جب عقل سے رجوع کرتے ہیں، ایمان سے رجوع کرتے ہیں، علم سے رجوع کرتے ہیں، حکمت سے رجوع کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ زمین پر خدا کا سب سے بڑا خزانہ امام ہے، قرآن ہے. اور اپنے وقت میں پیغمبر تھے، اہل بیت تھے، اور جب حدود کا زمانہ تھا وہی حضرات خزانوں کی حیثیت سے تھے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی مان سکتے ہیں کہ خدا کے بہت سے پیر زمین پر ہیں، خزانوں کی طرح ہیں. ان کی قیمت بھی اتنی عالی ہے کیونکہ خدا نے ان کو خزانے قرار دیا، لیکن ہم نہیں جانتے. اس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، اس کے لیے معرفت کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو اسٹڈی کرے تو وہ خدا کا ایک خزانہ قرار پائے، لیکن ہم میں وہ بصیرت نہیں ہے. برگی درختانی سبز در نظری ہوشیار، ہر ورقی دفتری معرفتی کی دیگر. ہر درختوں کے پتوں میں سے صرف ایک ہی پتا، ایک کتاب ہے، ایک دفتر ہے. کس کی نظر میں؟ ایک ہوشیار، ایک عارف شخص کی نظر میں. اس میں خدا کی معرفت ہے، اس میں نظام پایا جاتا ہے، نظامی مرکزیت پایا جاتا ہے، اور کس طرح اس میں ریشے پھیلائے ہوئے ہیں کہ ان ریشوں کا ایک مرکز ہے. اس پتے کے اندر، اس پتے کو زندہ رکھنے کے لیے
اس میں تراوت کو پھیلانے کے لیے، تازگی کو قائم رکھنے کے لیے، رطوبت کو پہنچانے کے لیے کس نفاست سے اور کس نزاکت سے کام کیا گیا ہے، اس میں کوئی ہوش مند دیکھ سکتا ہے، غور کر سکتا ہے ذرا کہ اس میں پورے نظام دین کا نقشہ کھینچا ہوا۔ دین بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر دین کا کوئی مرکز نہ ہو، کوئی سرچشمہ نہ ہو، اور دین کے ہر مقام کو روح نہ پہنچائی جائے تو دین مردہ ہو جائے گا۔ جس طرح کہ اگر اس پتے کے اندر ریشے ہیں، یہ بجلی کے نظام کی طرح ہے، آبپاشی کے نظام کی طرح ہے، سیاست کے نظام کی طرح ہے، اور کسی مشینری کے نظام کی طرح ہے، سارے نقشے اس پتے کے اندر موجود ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور انسان کے جسم کے اندر نظام خون ہے، نظامی دوران خون ہے، بلڈ سرکولیشن کا سسٹم ہے، بالکل اسی طرح سے اس پتے کے اوپر سب کچھ ظاہر ہے۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے کہ ہم دیکھیں کہ ذرا بصیرت سے کام لے، ذرا غور و فکر سے کام لے۔ اگر ہم غور و فکر سے کام نہیں لیتے ہیں تو ہے وہ پتا زندگی بھر ہم دیکھتے رہے، بہت سے پتے ہیں اور ہم اس کو کیا اہمیت دیتے ہیں؟ وہ ایک پتا ہے، تو پتے کو کون سوچے گا، کون غور کرے گا؟ سب سے بیکار اور سستی چیز پتا ہے جو کچھ وقت درخت پر ہے اور اس کے بعد تو گر جاتا ہے، کوئی جانور اس کو کھا لیتا ہے، نہیں تو وہ پامال ہو جاتا ہے۔ تو خدا کے خزانے بکھرے ہوئے ہیں ایک طرح سے۔ کہا گیا ہے کہ آئنما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف کو بھی منہ کرو وہیں پر خدا کا چہرہ موجود ہے، اور ہر چیز میں خدا کی قدرت ہے، ہر چیز میں خدا کا ایک راز ہے، اور وہ راز اتنا اہم ہے کہ وہ ایک خزانے کی جگہ پر ہے، ایک خزانے کے برابر ہے۔ تو بہرحال وقت بھی ہو چکا ہوگا، خوشی ہے، شادمانی ہے، اور شکر گزاری کا موقع ہے کہ ہمارے عزیزوں نے یہ کہنا، ہمارے عزیز ایک چھوٹا لفظ ہے ان کی شان میں، ہمارے اسکالر ہیں، ہمارے دانشور ہیں، اور اسکالر بھی ان کے لیے چھوٹا لفظ ہے کیونکہ اسکالر کا مطلب یک طرفہ ہوتا ہے، تو ظاہری اور دنیوی علم کے معنی میں اسکالر کہا جاتا ہے۔ لہذا ہم ان کو کیا کہیں، رشتے ہیں اور مولا کے بہت ہی پیارے روحانی فرزند ہے۔ مولا ان کے علم میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، مولا ان سے راضی ہو، مولا ان پر مہربان ہو، مولا ہمیشہ ان پر نور کی بارش برسائے، اور جس طرح ان کی توقعات ہیں اس سے کہیں زیادہ خداوند ان کو نوازے، اور یہ اپنے وقت میں پوری جماعت کے لیے، مذہب کے لیے اور امام کے لیے علمی طور پر بہت کچھ خدمت انجام دے سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔